مولا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کی قلم میں اور تصویر دے. شاعر حضرات بیٹھ کے چپ کر کے سنا نہیں کرتے, داد بھی دیا کرتے ہیں. آپ کا جب قصیدہ پڑھ جاتا ہے تو آپ چپ کر کے بیٹھے رہتے نہیں, آپ اپنے لکھے پہ داد بھی دے سکتے ہیں. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. تو ہمارے باہر سے بلائے ہوئے مہمان, یہ اس شہر کی بارونق شخصیت ہے جس شہر میں جناب واجب القدر عزت مآب غزل فراز توسی صاحب رہائش پذیر ہے. اور بورے والا کی سرزمین پہ جتنی محنت واجب القدر خدا درجات بلانے نادر عباس خان صاحب نے کی ہے, یہ اس شہر کے ہیں. تو استاد العلماء قبلہ علماء وسیم آباد مجھے صاحب بابرپور, اور انشاءاللہ 19 رمضان کو مرکزی امام بارہ بورے والا میرات کو جناب نادر عباس کانجو صاحب کے برخوردار اون رضا اپنا اون رضا کانجو پڑھیں گے, اور 20 کو سجاد چاند بھراڑی صاحب پڑھیں گے. 19-20 آپ کو پتہ ہے 18-19-20 3 دن مجلس ادا ہوئی. تو میں قبلہ سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائے اور آپ کو مواج حسنہ سے مستفیض فرمائے. آپ مل کر درود پڑھے محمد آل محمد دیا. دنیا میں نورے عین آتے ہیں, یہ بے کسوں کا بن کے چین آتے ہیں. یہ بے کسوں کا بن کے چین آتے ہیں. جشن ہے بلائے گی امام کا, جشن ہے بلائے گی امام کا. یہاں پہ تو 12 کے 12 امام. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین المخدومین المطہرین. ولعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایت علی ابن ابی طالب صلوات. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلنا محمد بلند صلوات. دیکھیں صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے. آپ تھوڑے نہیں بہت زیادہ بیٹھے ہیں. خاندان تطہیر پہ باواز بلند صلوات. تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے قابل ہے. عرض کرنا چاہتا ہوں پہلی مرتبہ میری اس مقام پہ حاضری ہے. تعارف میرا آپ نے سن لیا. اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس میں شیعہ بھی مشکل سے ملتے ہیں اور اللہ نے مجھے خطیب بنا دیا. آئے ہائے مہربانی, زندگی دراز ہو. مل کے عبادت کریں. حیدری. ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں چودھری یونس گجر صاحب. میں اکثر بزرگ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں تائید کیجئے گا, میں جشن کے ماحول میں یہ جملہ پڑھتا ہوں, ویسے مجلس کے ماحول میں نہیں پڑھا کبھی بھی. چودھری یونس گجر صاحب منبر کی بلندی سے باواز بلند فرمایا کرتے تھے, دشمن کا کلیجہ چیر کر کہ گجروں کو صرف ٹیلی ویژن میں نہ دیکھا کرو, منبر حسین پہ بھی دیکھا کرو. ہر جشن کا آغاز, ہر مجلس کا آغاز اپنے استاد محترم جنہوں نے نہ صرف مجھے شیعہ کیا بلکہ شیعہ کرنے کے بعد خطیب بنا دیا, قبلہ آغا سید نسیم عباس رضوی صاحب اللہ مقام. ان کے دو جملوں سے قبلہ میں آغاز جشن کرنا چاہتا ہوں. وہ فرمایا کرتے تھے تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے
جو ہر حمد کے قابل ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا۔ آئے ہائے ہائے، مہربانی سرکار، زندگی دراز ہو، جتنے ہاتھ بلند ہو گئے۔ اچھا، میرا پہلا چانس، میں نے قبلہ کبھی بھی زندگی میں ممبر پہ نیو پلیس نئی جگہ پر یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، مجھے آپ کی سماعت کا اندازہ نہیں، مجھے آپ کے مزاج کا پتہ نہیں، اللہ جانے آپ کس مزاج کے مالک ہیں۔ جتنے جوان بیٹھے ہیں میرا ساتھ دیجئے گا، بزرگ دعا فرما دیجئے گا۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں کہا، اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، اور جشن سنا بھی اسی طریقے سے جاتا ہے۔ جشن زیدی سید، جتنے سادات عزام تشریف فرما، نورانی کا بیٹا ہوں، جشن منایا ہی اسی طریقے سے جاتا ہے جس طریقے سے آپ منا رہے ہیں۔ پہلا جملہ اپنی نوکری اور عبادت کا نسیم ملت جعفریہ اکثر جشن میں فرمایا کرتے تھے کہ مسکرا کے بیٹھا کرو، کھل کھلا کے بیٹھا کرو۔ قبلہ عابدی صاحب تائید فرمائیں گے، اس طریقے سے مسکراؤ جشن امام حسن علیہ السلام میں، اس طریقے سے مسکراؤ، ایک بندہ چپ رہا مجھے دکھ ضرور لگے گا، اس طریقے سے مسکراؤ کہ ہمیں رونے کا تانا دینے والے بے ساختہ بول اٹھیں کہ رونے کی تمیز بھی انہی کو ہے، ہنسنے کا سلیقہ بھی انہی کو آتا۔ زندگی ہو، مل کے عبادت کرے حیدری۔ اور یہ جو لائٹنگ لگی ہے نا، لائٹنگ، میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اپنے وقت میں 9 بجے میں نے پڑھنا تھا۔ بہت زیادہ، حد سے زیادہ محبت ہے مجھے عابدی صاحب سے، ہمارے علاقے کی ممبر کی زینت ہے، خالق کائنات ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ ان کا حکم انکار بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو لائٹنگ لگی ہے نا، لائٹنگ، میری مادری زبان سرائکی ہے، سرائکی میں ہم لائٹنگ کو مرچیں کہتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کتنے بندے بولیں گے، کتنے پریشان ہو جائیں گے۔ یہ جو مرچیں لگی ہیں نا، مرچیں، یہ مرچیں نہیں لگی ہوئی، یہ حسن کے دشمنوں کو مرچیں لگی ہوئی ہیں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، زندہ باد ہے جو پہنچ گئے۔ پوری توجہ کرتا ہے اللہ آپ کی زندگی۔ آج کا یہ جشن منسوب ہے میرے اس امام کے ساتھ۔ پریشان تو نہیں ہو گئے ہیں؟ یہ علی کی محبت ہے جو بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ کیجئے۔ آج کا یہ جشن قبلہ منسوب ہے میرے اس امام کے ساتھ۔ یہ جملہ بھی میں نسیم ملت جعفریہ کا عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امام کے ساتھ پوری توجہ کا طالب ہوں۔ آج کا جشن منسوب ہے میرے اس امام کے ساتھ کہ جو کھانے کے بعد اپنے خالی دسترخوان کو جھٹکا دے تو کئی نبیوں کے خالی کشکول بھر جاتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، زندگی درا زندگی ہو ذہن بیٹھا، پریشان تو نہیں ہو گئے۔ کائنات کا حسن جس کے دروازے پہ اس امید کے ساتھ دستک دے کہ کاش سرکار مہربانی مالک آپ کی زندگی برائے سرکار میں پوری رات کہتا ہوں۔ اچھا، جو بندہ 2 طریقے سے جشن سنے نا، پڑھنے والے کو مزہ آتا ہے، ایک اس طریقے سے اور ایک اس طریقے سے۔ ہائے 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 ہائے، سمجھے نہیں؟ آج کا یہ جشن کتنا منسوب میرے اس امام کے ساتھ ہے کہ جو اپنے کھانے کے بعد خالی دسترخوان کو، ہائے 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 ہائے، کتنا عظیم الشان مجمع تشریف فرما، خالی دسترخوان کو جھٹکا دے تو کئی نبیوں کے خالی کشکول بھر جاتے ہیں۔ کائنات کا حسن، جملہ تبدیل کرنا چاہتا ہوں، کائنات کا حسن جس کے دروازے پہ اس امید کے ساتھ دستک دے کہ کاش میں قبول ہو جاؤں، اسے حسن کہا جاتا ہے۔ یہ پورا گھرانہ ہی محمد ہے۔ توجہ ہے نا، مالک زندگی دراز کی ہے۔ میرا بیٹا ثنا خان آل محمد، اللہ اس کی زندگی
طرح پریشان تو نہیں ہو گئے ہیں؟ یہ تو آپ نے اب آدھے گھنٹے کا کہہ دیا، یہ ماحول اس طریقے کا ہے کہ دل کرتا ہے گھنٹوں پڑھتا رہے گا۔ اب میں نے نبی کی حدیث تلاوت کی، کلنا محمد، ہم سارے ہی محمد ہیں، یہ پورا گھرانہ ہی محمد ہے، گفتار میں محمد، زیدی سید، رفتار میں محمد، سیرت میں محمد، صورت میں محمد، یہ پورا گھرانہ ہی حسن و جمال کا پیکر ہے، یہ پورا گھرانہ ہی حسن و جمال کا پیکر ہے، لیکن ان حسینوں کی بزم میں صرف ایک ہی ہے جسے حسن کہا جاتا ہے۔ جاگرہ نیاز بولا، ایک کتنے خوبصورت تھے جناب حسن، کتنے خوبصورت تھے جناب حسن۔ لوگ مثال دے دیتے ہیں حضرت یوسف بڑے خوبصورت تھے، حضرت یوسف بڑے خوبصورت تھے۔ پوچھو اپنے مرضی کے عالم دین کے سر پہ قرآن رکھ کے یوسف تھے کیا؟ جواب ملے گا محمد کا پسینہ۔ جس محمد کا پسینہ، یہ پچھلا مجمع میرا ساتھ دے دے، جس محمد کا پسینہ اتنا خوبصورت ہے، اس محمد کا خون کتنا خوبصورت ہے۔ عبادت کرے حیدری، کتنے خوبصورت ہے جناب حسن۔ نسیم ملت جعفریہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ مسجد کے دروازے پر اذان سے پہلے، نماز سے پہلے آ جاتے تھے۔ پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ پوچھا گیا لوگوں سے وجہ کیا ہے؟ بھائی اس کی وجہ یہ تھی کہ دوران وضو حسن چہرے سے نقاب اتارے گا، ہم حسن کے حسن کا دیدار کر لیں گے۔ بڑے خوبصورت جناب حسن، زندگی دراز ہو آپ کی، اتنے حسن کی مثال یمن میں پہنچی۔ خدا کی قسم بعض مجمع ایسے ہوتے ہیں کہ جو لفظ سن کے بولتے۔ نسیم ملت جعفریہ فرمایا کرتے تھے استاد محترم، اگر لفظوں میں زور ہو تو پھر زور نہیں لگانا پڑتا۔ توجہ ہے نا نیاز مولا؟ بعض مجمع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں زور لگانا پڑتا ہے۔ میں آپ کو لفظ دینا چاہتا ہوں۔ یمن کے دو یہودی شاعر، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، چلو مدینے چلتے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہو گئے ہیں؟ چلو مدینے چلتے ہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ کوئی فائدہ بتا۔ اس نے کہا سنا ہے علی کا بڑا بیٹا حسن ابن علی بڑا خوبصورت ہے۔ شاعرانہ ملا تشریف فرما ہے، بول کے تائید کیجئے گا۔ پہلا شاعر دوسرے کو دیکھ کے کہتا ہے جانے کا فائدہ بتا، ہمیں کیا فائدہ ہوگا، حسن خوبصورت ہوگا لیکن مجھے فائدہ بتا۔ دیکھ کے کہتا ہے حسن کے حسن کو دیکھ کے کچھ لکھیں گے، ہماری روزی کا ذریعہ بن جائے گا۔ بولنا نیاز بولا، آ گئے مدینے میں، دروازے پہ دستک، جناب قمروال کیسے آئے ہو؟ عرض کی دو یہودی شاعر حسن کی زیارت کرنے آئے۔ جناب علی نے فرمایا حسن کو اور ان دو یہودی شاعروں کو ایک کمرے میں لے کر ایک کمرے میں آئے۔ نسیم ملت جعفریہ فرمایا کرتے تھے میری تحقیق کے مطابق جناب حسن نے چہرے سے نقاب اتارا، ایک یہودی شاعر دائیں گر گیا، ایک یہودی شاعر بائیں گر گیا۔ حسن کے حسن کا جلوہ دکھانا چاہتا ہوں، ایک دائیں گر گیا ایک بائیں گر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش میں آئے، پہلا شاعر دوسرے کو دیکھ کے کہتا ہے کچھ دیکھا ہے؟ دوسرا دیکھ کے کہتا ہے یار حسن تو نہیں دیکھا، کوئی جلوہ دیکھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بیدار ہونا نیاز مولا۔ انہوں نے کہا حسن کے حسن کو دیکھ کے کیا لکھے گا؟ اس نے قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا، بس حسن اتنا خوبصورت ہے، حسن اتنا خوبصورت ہے، حسن اتنا خوبصورت ہے، حسن کی دائیں رخسار سے سورج نکلتا ہے، حسن کی بائیں رخسار سے چاند نکلتا ہے۔ پہلے شاعر نے قلم لیا، توڑ کے زمین پہ پھینکا، اس نے کہا تجھے اندازہ کرنا ہی نہیں آیا، حسن اتنا خوبصورت ہے، حسن اتنا خوبصورت ہے، حسن کی دائیں جوتی کا نام سورج ہے۔ جناب حسن کی پوری توجہ کا طالب ہوں، 6 سال۔ ایک دن جناب سیدان نے فرمایا، میں نے کسی عالم دین کی زبان سے سنا، کتاب میں بھی میں نے اس بات کی تحقیق کی۔ جناب سیدان نے علی سے کہا یا علی
آپ کا بیٹا حسن وحی کی باتیں بڑی پیاری کرتا ہے. ہائے 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 ہائے, پڑھا لکھا مجمع ہے, آپ چپ کر جائیں گے تو دکھ لگے گا. وحی کی باتیں. اچھا وہ کیسے؟ جناب سیدہ دیکھ کے کہتے ہیں آپ کا بیٹا حسن وحی کی بات. علی فرماتے ہیں میرے سامنے نہیں کرے گا. کیوں یا علی؟ فرماتے ہیں حسن میرے سامنے وحی کی باتیں کیسے کرے, میں حسن کا امام ہوں. اب جناب سیدہ نے تجویز بتائی, پوری توجہ کا طالب, تجویز بتائی. یا علی آپ حسن سے پہلے گھر میں آنا, آپ پردے کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جانا. حسن آئیں گے, میں گود میں بٹھا کے وحی کی باتیں سنوں گی, آپ پردے کے پیچھے بیٹھ کے سن لینا. تمہید ختم ہو گئی, ہر جملے کے بعد رزلٹ دینے کے عادی ہوں. جناب علی کو تجویز پسند آئی, پردے کے پیچھے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد بچپن امام حسن علیہ السلام کا خرامہ گھر میں داخل ہوئے. سیدہ نے بلایا, حسن بیٹا میرے قریب آؤ. حسن قریب آیا, سیدہ نے گود میں بٹھایا. ہے حسن کیا جبرائیل تیرے نانا کے پاس آیا تھا؟ حسن چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں ہاں اماں آیا تھا. ہے حسن کیا جبرائیل نے تیرے نانا سے کوئی بات کی تھی؟ ہاں اماں کی تھی. حسن بیٹا جبرائیل نے تیرے نانا سے کون سی بات کی تھی؟ خدا کی قسم جناب حسن بتانے لگے, زبان لڑکھڑا گئی. دوسری بار زیدی صاحب بتانے لگے, زبان لڑکھڑا گئی. جب تیسری بار لڑکھڑائی, امام حسن چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اماں میں امام ہوں. امام کی زبان نہ بھول سکتی ہے نہ بھولنے والی ہے. ایک بندہ چپ رہا, قیامت کے دن امام حسن کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اس کا شکوہ کروں گا, مولا جشن بھی تیرا تھا, فضائل بھی تیرے تھے, ماننے والے بھی تیرے تھے, اللہ جانے چپ کیسے ہو گئے. امام حسن فرماتے ہیں میں امام ہوں, امام کی زبان نہ بھول سکتی ہے نہ بھولنے والی ہے. اماں میری زبان کا بار بار رک جانا اس بات کی دلیل ہے, کہیں پردے میں میرا بابا علی تو نہیں بیٹھا. میرا بابا حیدری. خط آیا میرے مولا کو شام سے. میں نے شام کا سفر نامہ نہیں پڑھنا کہ مولا جب شام میں پہنچے تب کیا ہوا, جب پہلے بازار میں پہنچے تب کیا ہوا, جب دوسرے بازار میں پہنچے. پڑھی لکھی شخصیات تشریف فرما ہے, علماء کرام تشریف فرما ہے, پھر کیا ہوا. پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب میرے مولا شام میں پہنچے نا, تو جن عورتوں کے چہروں کو کبھی سورج نے نہ دیکھا تھا, حسن کی زیارت کرنے کے لیے پردہ کرنا بھول گئی. شاید میں جملہ سمجھا میں ایک بات عرض کر. جناب حسن ایک چوک میں پہنچے. اس چوک میں تاریخ کہتی ہے, دو بندے بیٹھے تھے, ایک آنکھوں سے نابینا, ایک پاؤں سے لنگڑا. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اچھا جب آپ اس طریقے سے خاموش ہو جاتے ہیں نا, اکثر پڑھنے والے, آپ بھی صاحب ممبر ہیں ہمارے علاقے کی زینت, اکثر پڑھنے والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ بور ہو رہے ہیں. میرا 16 سالہ تجربہ ہے, یہ بور نہیں ہو رہے ہوتے, یہ اندر ہی اندر لطف اندوز ہو رہے ہیں. پوری توجہ کا طالب, ایک اندھا ایک لنگڑا, توجہ ہوتی ہے. امام حسن اپنی سواری پہ سوار, تاریخ کہتے ہیں امام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا. امام نے, اب یہاں پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ عصا امام کے ہاتھوں سے گرا نہیں, جب تک امام نہ چاہیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ہائے 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 ہائے, بیدار ہونا. امام نے اپنا عصا زمین پہ پھینکا, عصا کی آواز اندھے کے کانوں میں پڑی. لنگڑے کو دیکھ کے کہتے ہیں بھائی کیا قیامت آ گئی ہے, کیا قیامت آ گئی ہے, کیا قیامت آ گئی ہے. جملہ میں نے سمجھا لیا, آپ کی عبادت کے لیے کافی ہے. کیا قیامت آ گئی ہے. دیکھ کے کہتے ہیں بھائی قیامت نہیں آئی, قیامت کا وارث حسن آ گیا ہے. دیکھ کے کہتے ہیں کاش میری آنکھیں ہوتی, میں امام کو عصا اٹھا کے دیکھا. دوسرا دیکھ کے کہتے ہیں کاش میرے پاؤں ہوتے. یہ دونوں محو گفتگو تھے. امام حسن علیہ السلام اس کی طرح جس کے پاؤں نہیں تھے, دیکھ کے فرماتے ہیں اوے اٹھ, مجھے عصا اٹھا دے.
آئے ہائے ہائے بیدار ہونا. یہ ہاتھ جوڑ کے کامتی ہوئی آواز میں کہتا ہے مولا میں لنگڑا ہوں, مولا میں لنگڑا ہوں. امام دیکھ کے فرماتے ہیں میری طرف دیکھ, میں حجت خدا ہوں, میں خلیفۃ اللہ ہوں, میں حسن فرما رہا ہوں اٹھ اٹھ. یہ اٹھا اٹھا, ٹھیک ہو گیا. پوری توجہ کا طالب, ٹھیک ہو گیا. اس نے اپنے آپ پہ غور, ٹھیک ہو گیا. اس نے عصا اٹھائی, چوما, آنکھوں سے لگایا, امام کے حوالے کیا, واپس آنے لگا. امام مسکرا کے فرماتے ہیں تو ٹھیک تو ہو گیا ہے لیکن تو کنجوس بڑا ہے. ہائے 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 ہائے, جاگرہ نیاز مولا تو کنجوس بڑا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا میں نے کیا کنجوسی کی. امام فرماتے ہیں کاش یہی عصا اپنے ساتھی کی آنکھوں پہ لگاتا. اس نے امام سے عصا لیا, دوڑتا ہوا آیا, اپنے دوست کے قریب آنکھوں سے لگایا, وہ اندھا بھی ٹھیک ہو گیا. جب دونوں ٹھیک ہو گئے امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا واقعی اللہ بہتر جانتا تھا میں امامت کسے دے رہا ہوں. پوری توجہ کرتا. امام سفر کرتے کرتے, میرے وقت کا سفر بھی قریب اور میرے فضائل کا سفر بھی قریب. امام سفر کرتے 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 دربار لعین میں پہنچے. اللہ کی لعنت ہو اسے, تاکہ آمد ہو اسے, دربار میں پہنچے. اچھا, اس نے اپنے حواریوں کو, اپنے فوجیوں کو, اپنے بندوں کو, اپنے لشکر کو یہ کہا تھا کہ جب امام دربار میں آئے نا کسی نے اٹھ کے امام کا استقبال نہیں کیا. اس نے یہ اعلان کیا تھا جیسے ہی امام دربار میں آئے سب سے پہلے یہی کھڑا ہو گیا. بیدار ہو. اس نے ایک اور بات کی تھی دربانوں سے, پریشان تو نہیں ہو گئے ہیں بھائی, دربانوں سے بات کی تھی کہ جب امام دربار میں آئے نا آپ نے دربار کے پردے نہیں اٹھائے. انہوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا امام حسن علیہ السلام اپنے ہاتھ سے پردہ اٹھائیں گے, نعوذ باللہ یہ امام کی توہین ہوگی, نعوذ باللہ یہ امام کی توہین ہوگی. عابدی صاحب میں اکثر کہا کرتا ہوں کم ظرف تھا, جاہل تھا, جانتا نہیں تھا امام جب آنے پہ تل جائے کعبے کی دیوار رستہ نہیں روک. امام جب آنے پہ تل جائے, امام دربار میں داخل ہوئے. پوری توجہ کا طالب, زندگی دراز ہو, زندگی دراز ہو. ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کی زندگی دراز ہو. جتنے شیعہ سنی تشریف فرما ہیں اللہ آج کی رات کی خوشیوں کا صدقہ آپ کو کائنات کی خوشیاں عطا فرمائے. پردے میں جتنی میری مائیں, میری بہنیں, میری بیٹیاں, میری مرشد زادیاں, آقا زادیاں تشریف فرما ہیں اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے. آپ کی تمناؤں کو آج مانگنے کی رات ہے, آج مقدر تبدیل کروانے کی رات ہے. توجہ ہے, آخری لمحات ہیں میرے, چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. امام دربار میں پہنچے, پوری توجہ کا طالب. اچھا, اس نے ایک پلاننگ کی ہوئی تھی, 2000 کرسیاں یا 2 لاکھ کرسیاں, با اختلاف روایات, لشکر موجود تھا. اس نے پلاننگ, امام کا ایک فرمان بھی ہے کہ ہم صادق آل محمد کو دنیا کے کسی مال و زر کی لالچ نہیں. اس کے کانوں تک یہ فرمان پہنچا تبھی اس نے امام کو دربار میں بلایا تھا. اب پورا دربار بھرا ہوا. اس نے پلاننگ کی تھی, ایک زید نامی وزیر کو کہا تھا جب امام دربار میں آئے نا, تھوڑی سی تمہید, اس کے بعد واہ واہ اور علی علی کے نعرے. امام دربار میں آئے نا میں تجھے اشارہ کروں گا تو ہیرے جواہرات کا بھرا ہوا ایک تخت لے آ. میں امام کو کہوں گا مولا یہ تحفہ قبول کریں, میں نے ڈیٹیل سے یہ واقعہ پڑھا ہوا ہے, مولا یہ تحفہ قبول کریں. امام ہیرے جواہرات کے تخت کو ہاتھ لگائیں گے, ہم نعوذ باللہ امام کے فرمان کو جھٹلا دیں. یہ اس کی پلاننگ تھی جو آج سے پہلے شاید ممبر پہ کم پڑی ہوئی ہو. پوری تو امام دربار میں داخل ہوئے, یہ دیکھ کے کہتا ہے مولا آپ کا فرمان ہے ہم صادق آل محمد کو دنیا کے کسی مال و زر کی لالچ نہیں. امام مسکرا کے فرماتے ہیں بے شک میرا فرمان ہے, لیکن سن جو ہمارے پہلے کا فرمان وہی آخری کا. اچھا, امام مہنگے گفتگو تھے, اس نے زید کو اشارہ کیا, ہیرے جواہرات کا تشت لے آیا, تھال لے آیا. قسم با خدا امام نے تشت کی طرف مڑ کے ہی نہیں دیکھا, مڑ کے ہی نہیں دیکھا. اتنے میں دربار کے دروازے سے آواز آئی السلام علیکہ یا حجت اللہ. آئے ہائے 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 ہائے, جو بول گئے ہیں زندہ باد ہے. سارے درباریوں نے مڑ کے دیکھا. امام جانتے تھے
ہم جیسے کم علم و قائم بڑھانے کے لیے امام نے فرمایا کون؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا موچی ہوں. امام کی عطا دیکھیے گا کیسے آیا ہے. مولا آپ کے لیے جوتا سجایا ہوں. امام حسن مسکرا کے فرماتے ہیں اتنی عرضی میرے لیے جوتا؟ اچھا موچی بتا جب تو میرے لیے جوتا سینے لگا کس طریقے سے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا جب میں ایک پیوند لگاتا تھا نا پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا تھا پھر ایک پیوند لگاتا تھا پوری توجہ کا تالے پھر ایک پیوند. امام دیکھ کے فرماتے ہیں اتنی عاجزی اتنی محبت اتنی عاجزی. موچی سن مجھ سے لے کر بلکہ میرے بابا علی سے لے کر 12ویں تک جو اس جوتے کو پہنے گا سب کے پاؤں میں پورا آئے گا. بیدار ہونا. ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا مجھے اس جوتے کے بدلے اتنا عطا کریں کہ میری نسلیں سکون سے کھائیں. امام نے اس تخت کی طرف اشارہ کیا. موچی سے اٹھا اور چلتا بنا. ہیرے جواہرات کا بھرا ہوا تھا. موچی سے اٹھا. وہ زید نامی وزیر آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا تحفہ آپ کے لیے تھا آپ موچی کو دے رہے ہیں. تحفہ آپ کے لیے تھا آپ موچی کو دے رہے ہیں. جتنے بندے بے چین ہیں نا پوری توجہ کے طالب تحفہ آپ کے لیے تھا آپ موچی کو دے رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے اس وقت اللہ کے جلال کو جلال آیا. جلال میں آ کے امام حسن مجتبی فرماتے ہیں خاموش رہ گستاخی نہ کر تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں چلی آئی ہے. زندگی دراز ہو آپ کی زندگی دراز ہو. حیدری مل کے بولے علی حق علی حق علی حق نعرہ حیدری. مردوں میں چلی آئی. اچھا اس نے اپنے آپ پر غور کیا. جو پگڑی تھی پگڑی وہ دوپٹہ بن گئی. ہائے 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 جملہ ضائع ہو گیا. جو پگڑی تھی زندگی دراز ہوتا آپ کی جوانیاں نصیب جو پگڑی تھی بھائی جان وہ دوپٹہ بن گئی. اچھا نصیب میں ملا تھا جعفری ایک جملہ سرائکی میں بھی اکثر وہ ایک جملہ سرائکی کا ضرور پڑھتے تھے اپنی تقریر میں. وہ فرمایا کرتے تھے بس اے اٹھا تے ٹوری. اب جو وہی ہے جسے ٹوری کا نہیں پتا یہ اٹھا اور چلی. امام اچھا امام نے دربار میں 2 دعوے کیے تھے. امام کے دعوے تو بہت سے تھے لیکن 2 دعوے ایسے تھے جو فی الفور پورے ہوئے. امام نے فرمایا میں خلیفۃ اللہ ہوں میں اللہ کی حجت ہوں. میں چاہے تو دن کو رات کر دوں رات کو دن کر دوں مرد کو عورت کر دوں عورت کو مرد کر دوں یمن کو شام کر دوں شام کو یمن کر دوں. اسی بندے نے کہا تھا یا ایسے کو اسی عورت نے کہا تھا. آئے آئے مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے حیدری. مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے بڑا مرد بھی عورت اور عورت بھی مرد بھلا شام بھی یمن یمن بھی شام. اب تاریخ کہتے ہیں امام نے دشمن کے دربار میں 2 دعوے فی الفور پورے کر دیے. کیسے کر دیے؟ مرد عورت بن گیا عورت مرد بن گئی کیونکہ عورت یمن کی تھی مرد شام کا تھا. ہائے 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 شام یمن ہو گئی یمن شام ہو. اچھا یہ اٹھا آخری جملے 2 منٹ سے پہلے میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے. یہ اٹھا اور پوری. امام فرماتے ہیں کدھر؟ کانپتی ہوئی آواز میں کہتی ہے کھانا کہتی ہے کانپتی آواز میں کہتی ہے مولا گھر. امام فرماتے ہیں کوئی ضرورت نہیں اسے ہم نے مرد بنا دیا. یہاں تک آپ نے واقعہ یقیناً سنا ہوگا. جن جملوں کے لیے میں نے محنت کی ہے قبلہ آپتی صاحب پوری توجہ کا طالب ہوں جن جملوں کے لیے میں نے محنت کی ہے اسے ہم نے مرد بنا دیا. تھوڑا عرصہ گزرا شام کے کچھ لوگوں نے اس عورت کو ساتھ لیا امام حسن کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا آپ کریم ابن کریم ہیں آپ امام ابن امام ہیں آپ سخی ابن سخی ہیں. مولا اس پہ رحم کریں مولا اس پہ کرم کریں. آدھے منٹ میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. مولا اس پہ رحم کریں مولا اس پہ کرم کریں. امام حسن مسکرا کے فرماتے ہیں اس پہ رحم بھی کروں گا اس پہ کرم بھی کروں گا لیکن ابھی نہیں. مولا کب؟ فرمایا تھوڑے عرصے کے بعد.
مولا اس کی وجہ تھوڑے عرصے کے بعد مولا اس کی وجہ مولا اس کی آپ ایک لفظ آنے مخنث کی بلا پڑھی لکھی شخصیات تشریف فرمائے سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں کہ مخنث چلے کہاں تھے مخنث عربی میں کہتے ہیں ہیجڑے کو مولا کب امام فرماتے ہیں تھوڑے عرصے کے بعد اللہ اس میں سے ایک اولاد دے گا جو نہ مرد ہوگا نہ عورت ہوگا بلکہ مخنث ہوگا بلکہ ہیجڑا ہوگا جو شام کے بازاروں میں ناچ ناچ کے کہے گا خبردار علی کے بیٹوں سے کبھی پنگا نہ لینا بولو بولو سخی لال کلندر بیٹھے بیٹھے ابھی جشن ختم نہیں ہوا تشریف رکھیں ابھی تو جشن کی ابتدا تو یہ مجھے ابھی شمسی صاحب نے حکم دیا ہے یہ کھلا نوٹ کر لیں ایک تو پہلے 18 19 20 3 دن یہاں مجلس اعزا ہوگی